کل ایک سوال تھا اور اس کا جواب، سوال دوبارہ دوہرا لو۔ سوال یہ ہے کہ خبر رسول سے جو علم ہوگا پھر اس علم کو بدیہی ہونا چاہیے، استدلالی کیوں کہہ دیا آپ نے؟ یعنی جو خبر رسول اللہ کی بطور تواتر آئے گی یا ڈائریکٹ رسول پاک کے زبان اقدس سے سنی جائے گی تو وہ بات تو بدیہی ہے، پھر وہ بات تو بدیہی ہے، پھر اس کو استدلالی کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہے سوال۔ سمجھ آیا؟ تو سنو پہلے سوال کہاں چلا گیا؟ فَإِنْ قِيلَ کدھر ہے؟ یہ ہے فَإِنْ قِيلَ فَإِذَا كَانَ مُتَوَاتِرًا أَوْ مَسْمُوعًا مِّن فِي رَسُولِ اللَّهِ، یعنی اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب خبر رسول متواتر ہو اور مسموعا من فی رسول اللہ یا براہ راست رسول پاک کے زبان اقدس سے سنی جائے تو کان العلم الحاصل به ضروریاً، تو پھر اس سے جو علم حاصل ہے اس کو ضروری ہونا چاہیے، چونکہ بطور تواتر آیا تو یقینی ہو گیا۔ ڈائریکٹ سرکار کی زبان سے سنا تو بھی جو اس کا علم ہوگا تو پھر وہ بدیہی ہونا چاہیے، اس کو استدلال کیوں کریں؟ کما ہوا حکم سائر المتواترات، جیسا کہ یہی حکم تمام متواترات اور حسیات کا ہے۔ لا استدلالین، اس کو استدلالی نہیں ہونا چاہیے، مگر آپ استدلالی کہہ رہے ہیں کہ خبر سے رسول سے جو علم حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ استدلالی ہوگا۔ استدلالی کیوں ہوگا؟ بطور تواتر آ رہی ہے یا ڈائریکٹ رسول پاک کی زبان سے یہ خبر سنی گئی ہے تو اس کو بدیہی ہونا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ میرے بھائی یہاں دو چیز ہے، بطور تواتر رسول اللہ کی خبر آئی یا ڈائریکٹ زبان اقدس سے سماعت کی، تو یہاں جو بدیہی ہوتا ہے وہ اس خبر کا خبر رسول ہونا، یہ بدیہی ہوتا ہے اس خبر کا۔ ہاں، ڈائریکٹ سرکار کی زبان سے سنے تو یہ بات بدیہی ہے کہ یہ رسول اللہ کی خبر ہے، چونکہ ہم نے خود سنا ہے۔ یا بطور تواتر وہ خبر آئی ہے تو بھی ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ رسول اللہ کی خبر ہے، تو بدیہی ہونا جو ہوگا نا اس کا خبر رسول ہونا یہ بدیہی ہوگا، خبر رسول ہونا یہ بدیہی ہوگا، سمجھ گئے؟ لیکن اس خبر سے جو مسئلہ ثابت ہوگا وہ بدیہی نہیں ہوگا نا، وہ تو بدیہی نہیں ہوگا، وہ تو استدلالی ہوگا۔ تو استدلالی اسی کو کہا گیا ہے، کس کو کہا گیا؟ کہ خبر رسول سے جو حکم ثابت ہوتا ہے، جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ استدلالی ہوگا، سمجھ گئے؟ اس خبر کو استدلالی نہیں کہا، خبر کو استدلالی نہیں کہا، سمجھ گئے؟ خبر کو استدلالی کہتے ہیں تب آپ کا اعتراض بنتا کہ جب ڈائریکٹ زبان اقدس سے سنا تو پھر اس کے خبر رسول ہونے میں اب کون سا شبہ ہے، کون سے غور و فکر کی ضرورت پڑی؟ یا بطور تواتر جب خبر رسول ہم تک پہنچی ہے تو اس کے خبر رسول ہونا تو یقینی طور پر معلوم ہو گیا، اس کے لیے کون سی غور و فکر کی ضرورت پڑی کہ استدلالی کہہ رہے ہیں؟ تو میرے بھائی اس کو نہیں استدلالی کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹ زبان سے سنا ہے تو اس کا خبر رسول ہونا تو بدیہی بات ہے، بطور تواتر وہ خبر پہنچی ہے تو اس کا خبر رسول ہونا یہ بدیہی بات ہے، اس کو ہم استدلالی نہیں کہہ رہے ہیں، استدلالی کہہ رہے ہیں کہ اس خبر سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے وہ ہے استدلالی، سمجھ گئے؟ ہاں، تو قلنا ہم جواب دیں گے العلم الضروری فی المتواتر، متواتر میں جو علم بدیہی ہوتا ہے هو العلم بکونہ خبر الرسول، اس کے خبر رسول ہونے کا علم یہ بدیہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ معنی ہے جس کے ذریعے جس کے بارے میں متواتر خبریں ہیں، سمجھ گئے؟ اسی طرح براہ راست جو نبی پاک کی خبر سنی گئی تو جو الفاظ سنے گئے ان الفاظ کا خبر رسول ہونا یہ بات بدیہی ہوتی ہے، یہ بات تو اس کو تھوڑا استدلالی کہتے ہیں۔ وفی المسموع من فی رسول اللہ، اور رسول اللہ کے زبان اقدس سے سنی ہوئی گفتگو میں جو بات بدیہی ہے ہوا ادراک الالفاظ، الفاظ کا ادراک یہ بدیہی ہے، اور ان کا کلام رسول ہونا یہ بدیہی ہے، تو ان کو تھوڑا استدلالی کہا گیا؟ استدلالی کہا گیا ہے کہ ان خبر رسول سے جو حکم ثابت ہوتا اس کو استدلالی کہا گیا، اور استدلالی اس خبر کا خبر رسول ہونا یہ استدلالی نہیں ہے، بلکہ اس خبر رسول سے جو علم حاصل ہو رہا، اس خبر رسول کا جو مضمون حاصل ہو رہا
اس خبر رسول سے جو حکم ثابت ہو رہا اس کو استدلال کہا گیا۔ والاستدلالی هو العلم بمضمونه وثبوت مدلوله، استدلالی تو اس کے مضمون کا، اس کے حکم کا علم ہے، اس کے مدلول کا جو ثبوت ہے وہ استدلالی ہے۔ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، مثلا ایک حدیث البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ بطور متواتر آئی ہے، یہ بطور تو اب اس کے بارے میں بداہتاً یہ بات حاصل ہوا کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، تو اس کا حدیث ہونا یہ بدیہی ہے، اس کا حدیث ہونا یہ بدیہی ہے۔ لیکن اس حدیث سے جو یہ دو مسئلے معلوم ہوئے، کیا کہ گواہ وہ لائے گا جو دعویٰ کرے گا، اور قسم وہ اٹھائے گا جو منکر ہوگا، یہ دو مسئلے معلوم ہوئے۔ یہ دونوں مسئلے بدیہی نہیں ہیں، یہ دونوں مسئلے بدیہی نہیں ہیں، چونکہ یہ مسئلے کا نکالنا سب کے بس کی، بدیہی ہونے کا مطلب تو ہر کوئی جانے گا، بدیہی ہونے کا مطلب جبکہ احادیث سے جو مسائل نکلتے ہیں اس کو ہر کوئی، یہاں تک کہ جو حدیث کو جانتا ہے ان میں سے بھی ہر کوئی نہیں نکال سکتا۔ جسے بتایا تھا کل نا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعمش کے پاس پڑھ رہے تھے حدیثیں، کن کے پاس؟ اور جب کچھ سوالات امام اعمش سے پوچھے گئے تو آپ جواب نہیں دے پائے، پھر آپ نے امام اعظم سے پوچھا تو امام اعظم جواب دے دیے۔ کہ یہ جواب کہاں سے لائے؟ کہ انہی حدیثوں سے جو حدیثیں آپ نے ہم کو پڑھائی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ حدیثیں امام اعمش کو معلوم تھی تبھی تو پڑھائی تھی، امام اعظم کو تب نہ پڑھائے تھے وہ، تو وہ حدیثیں امام اعمش کو بھی معلوم، امام اعظم کو بھی معلوم ہوئی ان کے وسیلے سے، مگر ان حدیثوں کا جو علم تھا، جو مسئلہ تھا، وہ امام اعظم کو تو معلوم ہوا، امام اعمش کو۔ اگر حدیث سے حاصل ہونے والا علم، حدیث سے کا مضمون، حدیث سے جو احکام نکلتے ہیں، اگر یہ بدیہی ہوتا تو پھر امام اعمش کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے تھا، ان کو کہاں معلوم ہوا؟ اس کا مطلب وہ بدیہی نہیں ہے۔ تو متواتر یا براہ راست رسول پاک کی زبان سے جو باتیں سنی جاتی ہیں ان کا کلام رسول ہونا یہ بدیہی ہوتا ہے، ان سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ بدیہی، وہ استدلالی ہوتا ہے، اسی کو استدلالی کہا گیا۔ سمجھ گئے؟ خبر متواتر کا خبر رسول ہونا اس کو استدلالی نہیں کہا گیا ہے۔ جیسے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ حدیث رسول ہے، یہ بات تو بدیہی ہے، یہ حدیث رسول ہے، یہ بات بدیہی ہے، مگر اس سے جو مسئلہ نکلے، دو مسئلے نکلے نا، کہ گواہ کون پیش کرے گا؟ جو مدعی ہے، قسم کون اٹھائے گا؟ جو منکر ہے، یہ جو مسئلے نکلے یہ بدیہی نہیں ہے، یہ استدلالی ہے۔ تو استدلالی جس کو کہا گیا وہ الگ ہے، اور جو بدیہی ہے وہ چیز الگ ہے۔ دیکھو مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں، مثلا قولہ علیہ السلام، نبی اکرم کا فرمان، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ سرکار کا جو فرمان ہے علماء بالتواتر، تواتر سے معلوم ہوا ہے کہ انہ خبر الرسول علیہ السلام، کہ یہ رسول اللہ کی خبر ہے، اور یہ بات بدیہی ہے، یہ بات بدیہی ہے۔ لیکن اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ثم علما منہ، پھر اسی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ انہ یجب ان تکون البینۃ علی المدعی، کہ واجب ہے کہ گواہ مدعی لائے، تو یہ جو مسئلہ معلوم ہوگا یہ استدلالی، سمجھ گئے؟ تو استدلالی شے دیگر ہے اور جو ضروری ہے وہ شے دیگر ہے۔ اب سنو، پھر ایک سوال ہوا، آپ کہہ رہے ہیں کہ خبر صادق جو مفید علم ہے، سبب علم ہے، اس کی دو قسم آپ کر رہے ہو، ایک خبر متواتر اور ایک خبر رسول، تو یہی دو خبر ہے جس سے علم حاصل ہوتا ہے، یعنی خبر کی یہ دو ہی قسمیں سبب علم ہیں، باقی اور کوئی خبر سبب، تو کرے یہ بات جو کہہ رہے ہو یہ بات صحیح، اس لیے کہ ہم آپ کو ان دونوں کے علاوہ خبریں بھی دکھائیں گے جن کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، لہذا آپ کا خبر صادق کو دو ہی میں منحصر کرنا
یعنی خبر متواتر اور خبر رسول میں منحصر کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان دونوں کے علاوہ بھی اور خبریں ہیں جن سے علم حاصل ہوتا ہے، تو دو میں کیوں منحصر کیے؟ تو کون خبر ہے ان دونوں کے علاوہ؟ خبر متواتر اور خبر رسول کے علاوہ کون خبر ہے جس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی خبر ہے۔ کہ اللہ کی خبر سے علم نہیں ہوتا؟ بھئی قرآن پاک جو ہے یہ من جانب اللہ، یہ جملہ خبریہ کے طور پر تو استعمال ہے سارے، علم ہوتا ہے کہ نہیں اس سے؟ فرشتوں کی خبر، اس سے بھی علم ہوتا ہے، اجماع سے بھی ہوتا ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ خالی دو ہی خبر ہے؟ ایک خبر متواتر اور خبر رسول، انہی دونوں سے علم حاصل ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ہوتا، یہ سب بھی تو ہے۔ لہٰذا آپ کا دو ہی میں منحصر کرنا اور یہ کہنا کہ دو ہی خبر ہیں، ایک خبر متواتر اور ایک خبر رسول، خالی انہی دونوں سے علم حاصل ہوتا باقی کسی سے نہیں، یہ بات صحیح یہ اعتراض دیکھو۔ فَإِنْ قِيلَ اگر کہا جائے الخبر الصادق المفید للعلم، وہ خبر صادق جو مفید علم ہے، لا ينحصر فی النوعین، تو دو ہی قسموں میں یہ منحصر نہیں ہے، بل قد یکون خبرا للہ تعالی، بلکہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خبر، او خبر الملک، فرشتوں کی خبر، او خبر اہل الاجماع، یا اہل اجماع کی خبر، او بالخبر المقرون بما یرفع احتمال الکذب، یا ایسی خبر جو ایسے قرینے کے ساتھ ملی ہوئی ہو جس کے ذریعے کذب کا احتمال ختم ہو جاتا ہے، کل خبر بقدوم زید، جسے زید کے آنے کی خبر، عند تصارع قومہ الی دارہ، لوگوں کے زید کے گھر کی طرف تیز دوڑنے کے وقت۔ یعنی اگر یہ ہے کہ زید آنے والا ہے، 40 سال بعد آ رہا ہے، کہاں سے؟ کویت سے، زید کو دیکھنے کے لیے پریشان، یا یہ ہے کہ اتنے دن سے کہیں جیل میں بند پڑا تھا، جیل میں آج ضمانت ہو رہی ہے، کل ہو رہی ہے، پرسوں ہو رہی ہے، اور واضح مثال دیکھو نا، شرجیل امام عمر خالد پڑے ہوئے نا جیل میں، ہاں، ان کے گاؤں والے انتظار کر رہے ہوں، اور اچانک یہ بات پھیلی کہ آج عمر خالد آنے والے ہیں۔ ان کے گاؤں میں اگر یہ بات پھیل جائے کہ آج عمر خالد جیل سے آنے والے ہیں یا شرجیل امام آنے والے ہیں، تو لوگوں کو انتظار ہوگا نہیں ہوگا؟ اچانک ایک صاحب آ کے کہہ رہا ہے کہ عمر خالد آ گئے، تو ایک بندہ خبر دے رہا ہے، یقین تو نہیں ہوگا؟ یا یہ ہے کہ خبر نہیں تھی، خبر نہیں تھی، اور اچانک آپ کو آ کے کہہ رہا ہے کوئی بندہ کہ عمر خالد آ گیا، عمر خالد گھر، تو ایک بندے کی خبر پہ آپ کو یقین نہیں ہوگا، لیکن پھر آپ اسی وقت دیکھ رہے ہیں کہ پورے لوگ ان کے گھر کی طرف دوڑ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کا مطلب آ گیا۔ تو پہلے جس خبر میں کذب کا احتمال تھا، اب سارے لوگ جب دوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب سچ مچ آیا ہے، احتمال کذب ختم ہو گیا، تو اس سے بھی علم ہوا کہ عمر خالد آ گئے، علم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو آپ نے دو ہی خبر بیان کی، خبر متواتر اور خبر رسول، تو ان کے ذریعے بھی تو علم ہو رہا، اللہ کی خبر، فرشتوں کی خبر، یا وہ کرینے والی خبر، تو ان کے ذریعے بھی تو علم ہو رہا، یہ کہاں جائیں گے؟ یہ تو کیسے آپ نے کہہ دیا کہ دو ہی خبر ہے علم حاصل جن سے ہوتا ہے؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ ہاں، جواب سنو، جواب یہ ہے میرے بھائی، یہ جو کہا گیا ہے کہ خبر صادق جس سے علم ہوتا ہے اس کی دو ہی قسم ہیں، اس سے مراد وہ خبر صادق جو عام مخلوق کے لیے علم کا سبب ہو۔ کس کے لیے؟ ہاں، کس خبر صادق کی تقسیم کر رہے ہیں؟ مطلق خبر صادق کی نہیں کر رہے ہیں، مطلق خبر صادق کی کرے تو سب آ جائے گا، بلکہ اس خبر صادق کی قسم بیان کر رہے ہیں جو خبر صادق عام مخلوق کے لیے علم کا سبب بنے۔ تو اب ذرا غور کرو، اللہ کی خبریں ڈائریکٹ عام مخلوق کے لیے علم کا سبب ہے؟ ارے اللہ کی خبر ڈائریکٹ عام بندے تک پہنچتی ہے کیا؟ پہنچتی ہے؟ ہم تک تو پہنچی کسی نبی کے واسطے سے پہنچی ہے،
کہ ڈائریکٹ پہنچی آپ پر ہمارے اوپر یہ وحی نازل ہوئی تھی کیا؟ تو یہ اللہ کی خبریں عام مخلوق کے لیے ڈائریکٹ سبب علم، اور ہماری گفتگو کس خبر کے بارے میں؟ اس خبر کے بارے میں جو ڈائریکٹ عام مخلوق کے لیے علم کا سبب بنے۔ اللہ کی خبر ہے مگر عام مخلوق کے لیے ڈائریکٹ نہیں ہے۔ اس وقت ہے جب فرشتوں کے وسیلے سے آئے یا نبی کے وسیلے سے آئے۔ تو ہم تقسیم کس خبر کی کر رہے ہیں؟ اس خبر کی جو ڈائریکٹ عام مخلوق کے لیے علم کا سبب بنے، اس کی ہم کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی خبر ان میں سے تو وہ تو اس میں شامل ہی نہیں ہے، اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ یہی حال فرشتوں کی خبر کا ہے۔ عام آدمی کے پاس فرشتہ آتا ہے کیا؟ تو عام مخلوق کے لیے فرشتوں کی خبر بھی سبب علم نہیں ہے ڈائریکٹ۔ سمجھ بھی آئی؟ ہاں۔ اب رہا مسئلہ اجماع کا، تو کہہ رہے کہ چونکہ اجماع قابل حجت ہے، اس کا علم کس سے ہوا؟ قرآن و حدیث سے۔ کس سے ہوا؟ تو اجماع حدیث ہی میں شامل، خبر رسول میں شامل ہے۔ یعنی حدیث نے کہا کہ اجماع حجت ہے، تو اجماع کو ہم سبب علم کس کی وجہ سے مان رہے ہیں؟ حدیث کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ تو گویا کہ یہ اجماع حدیث میں شامل ہے۔ سمجھ گئے؟ بہرحال جو قسمیں آپ گنائے ہیں وہ ہماری مقصد میں شامل نہیں ہے۔ ہم اس خبر کی تقسیم کر رہے ہیں جو خبر عام مخلوق کے لیے سبب کا علم بنے ڈائریکٹ، اور جو سب گنا رہے ہو یا تو عام مخلوق کے لیے ڈائریکٹ سبب علم ہی نہیں ہے یا تو وہ خبر رسول میں شامل ہے۔ دیکھو قلنا، ہم جواب دیں گے مراد خبر سے المراد بالخبر خبر یکون سببا للعلم لعامت الخلق بے مجرد کونی خبر۔ سمجھ گئے؟ مراد خبر سے وہ خبر ہے جو عام مخلوق کے علم کا سبب بنے محض خبر ہونے کے حیثیت سے۔ کس کی حیثیت سے؟ ہاں، کوئی قرینہ ارانا نہ ہو اور ڈائریکٹ ہو۔ سمجھ گئے؟ ما قطع النظر عن القرائن، قرینوں سے قطع نظر کرتے ہوئے جو یقین کا مفید ہے دلالت عقل سے۔ سمجھ گئے؟ لہذا قرینے والی خبر خارج ہو گئی، اور اللہ کی خبر، فرشتوں کی خبر تو یہ عام مخلوق کے لیے ڈائریکٹ علم کا سبب نہیں، یہ بھی خارج ہو گئی۔ فخبر اللہ تعالیٰ و خبر الملک، اللہ کی یا فرشتوں کی جو خبر ہے یہ سب علم کا سبب ہے مگر عام مخلوق کے لیے کب؟ اذا وصل الیہم من جہت الرسول، جب مخلوق تک پہنچے رسول کے وسیلے سے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ خبر رسول کے حکم میں ہے۔ کس کے حکم میں ہے؟ ہاں، اہل اجماع تو یہ بھی خبر رسول کے حکم میں ہے، چونکہ اجماع کا سبب علم ہونا یہ معلوم ہوا ہے کس سے؟ حدیث رسول سے۔ تو گویا یہ بھی خبر رسول میں شامل ہے، اور اہل اجماع کی خبر یہ متواتر میں ہے۔ کس میں ہے؟ متواتر میں ہے، چونکہ سارے لوگوں نے کہا تو جھوٹ تو ہوں گے نہیں، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ تو اجماع کی خبر متواتر میں، اور اللہ کی خبر جو ہے وہ خبر رسول میں شامل ہے۔ سمجھ گئے؟ تو دو ہی میں تو منحصر ہوا نا، اللہ کی خبر کہاں؟ خبر رسول ہی میں تو ہے، خبر رسول سے باہر کہاں؟ اور اجماع کی خبر تو وہ تو متواتر میں ہے۔ تو خبر کی جو دو قسمیں کی ہے تو انہی میں تو ہے، یہ باہر کہاں ہے؟ سمجھ گئے؟ ایک دوسرا جواب دیا جاتا ہے، دوسرا جواب وہی ہے کہ اجماع کو خبر رسول میں شامل مانو۔ کس میں مانو؟ اس لیے کہ اجماع کو سبب علم جو مانا گیا ہے وہ اس لیے مانا گیا ہے کہ حدیث کہتی ہے کہ اجماع معتبر ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ اجماع، تو گویا کہ حدیث کی وجہ سے اجماع کو سبب علم مانا، تو گویا کہ یہ اس کا حکم حدیث کا حکم ہوگا۔ ہاں، وقد یجاب، اور کبھی یہ جواب دیا ہے بأنه لا یفید بمجردہ، کہ محض اجماع کی خبر ہونے کی وجہ سے مفید نہیں ہے، بل بالنظر الی الادلۃ الدالۃ علی کون الاجماع حجۃ، بلکہ ان دلائل کی طرف نظر کرتے ہوئے اجماع سبب علم ہے جو دلائل اجماع کی حجت ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ قلنا وکذالک خبر الرسول، اسی طرح خبر رسول، اسی طرح کیا خبر رسول۔ اب اس سے شارح کی ایک خطا ہے یہاں، کیا ہے؟ اس گفتگو سے شارح یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ایسی بات مانیں گے تو خبر رسول کو کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ خبر رسول کو سمجھ گئے؟ تو
اس سے پتہ چلتا ہے شارح کے حساب سے کہ خبر رسول بھی حجت ہے، تو اس لیے حجت ہے کہ کلام الہی اس کی حجت ہونے پر دلالت کرتا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ کل پڑھیں گے آپ، وہ کذالکہ سے کل پڑھیں گے۔ بہرحال یہ جو سوال ہوا کہ خبر صادق کی جو دو قسمیں ہیں یہ دو ہی میں منحصر ہی نہیں ہے، دو سے زائد ہے، تو یہ سوال صحیح نہیں ہے، بلکہ دو ہی میں منحصر ہے، اس لیے کہ اللہ کی خبر وہ خبر رسول میں شامل ہے، کیونکہ اللہ کی خبر ڈائریکٹ بندے تک نہیں پہنچتی ہے، خبر رسول کے وسیلے سے پہنچتی ہے، تب سبب علم بنتا ہے، ڈائریکٹ پہنچتی تو یہ تو خبر رسول میں شامل ہے، اور اجماع یہ متواتر میں شامل ہے، سمجھ گئے؟ تو دو ہی قسم ہے۔